الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتي بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم رحمه الله تعالى. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ درس حدیث میں آپ کے سامنے جنت اور اہل جنت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت ایک جنتی کو جنت میں عطا فرمائیں گے، اور جس کے بارے میں ایک قسم کی تشبیہ دی گئی ہے. حقیقتاً ان نعمتوں کے بارے میں بتانا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کوئی تصور یا کوئی خیال تک گزرا ہو. وہ سب کی سب نعمتیں اللہ رب العزت نے چھپا کے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں کہ اتنے ہر قسم کی چیز وہاں موجود ہوگی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، لا مقطوعات ولا ممنوعات، نہ ہی کوئی ان نعمتوں سے روکنے والا ہوگا اور نہ ہی وہ نعمتیں ختم ہونے والی ہوں گی. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. وہاں تختوں کے اوپر آرام فرما جنتی آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے نوجوان ان کی خدمت میں مصروف عمل، جن کے ہاتھوں میں شراب کے لب بھرے ہوئے جو ہے وہ جام اور جگ اور گلاس اور جنت کے برتن، اور پھر وہ ایسی شراب طہورہ کہ جس کو پینے کے بعد نہ ہی تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل مفقود ہوگی، اور پھر ایسی پرندوں کے گوشت ان کے ہاتھوں میں ہوں گے کہ جن کو جنتی چاہیں گے، پسند کریں گے. ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہوگی. جنتی جس چیز کے بارے میں چاہے گا تو وہ چیز خود اس کے پاس آئے گی، اور جس طرح بھی اس کو استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے. اور پھر ایک ادنا جنتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہو 80,000 خادمین، کہ اس ادنا جنتی جو دوزخ میں سب سے آخر میں دوزخ سے وہ نکلے گا اور سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی سب سے ادنا جو جنتی ہوگا اس کو اللہ رب العزت 80,000 خادموں سے نوازیں گے جو اس کی خدمت میں مصروف عمل رہیں گے، اور 72 اللہ رب العزت اس کو حوریں عطا فرمائیں گے
اور طرح طرح کے موتیوں، زمرد، یاقوت، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات اس کے ہوں گے، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا، 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے دوزخ اور جو دوزخی ہیں ان کے کچھ احوال کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دہتی ہوئی دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کی بدولت ہم دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور ان لوگوں میں جو اولین جنت میں داخل ہوں گے، پہلو پہل جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت بھی ہمیں ان کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں مومن کا ذکر فرمایا وہاں کافر کا ذکر فرمایا، جہاں اسلام کا ذکر فرمایا وہاں کفر کا بھی ذکر فرمایا، اسی طرح جہاں جنت کا ذکر فرمایا ہے وہاں دوزخ کا بھی، جہنم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کبھی تو دوزخ کا ذکر پہلے فرما دیا، کبھی جنت کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا، اور کبھی جنت کا ذکر پہلے اور دوزخ کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا، لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ سورہ واقعہ میں جہاں اللہ رب العزت نے شروع میں جنت کا ذکر فرمایا تو بعد میں دوزخ کو بھی کچھ قدر تفصیل کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا۔ احادیث کی کتابوں میں جہاں محدثین عظام جنت کے ابواب کو ذکر انہوں نے پہلے کیا تو اس کے بعد دوزخ اور جو جہنم ہے اس کے احوال کا، اس کے ابواب کو انہوں نے جنت کے بعد رکھا۔ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی ذلت امیز جگہ ہے کہ جہاں ہر قسم کا عذاب اللہ رب العزت نے، جو عذاب کی انتہا ہے وہ وہاں ہوگا، اور یہ دوزخ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، ان لوگوں کا مقام ہے، ان لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور ٹھکانہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالیاں کی ہوں گی، اللہ رب العزت کے احکامات کی لاج نہیں رکھی ہوگی، اور ہر معاملے کے اندر شریعت کا مذاق اڑایا ہوگا، اللہ رب العزت کے قوانین کا احترام نہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے شعائر کا مذاق اڑایا ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ ایسے مسلمان بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ جن کے گناہ ہوں گے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت ان کو دوزخ سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن ایسے اشخاص، ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، کبھی بھی وہ اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل پائیں گے اور کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جن کو اللہ رب العزت ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ خوشی سے نعرے لگائیں گے، اپنے جاننے والوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمارا نامہ اعمال دیکھو، ہمیں اللہ رب العزت نے کامیاب کر دیا، اور اس دن کے لیے دنیا کے اندر ہم تیاری کرتے رہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں پورا یقین تھا کہ ہم نے یہ دن دیکھنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، آج وہ دن آن پہنچا ہے، اور ہم اس دن جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب فرمایا ہے، ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی تم نے میری مرضی کے مطابق گزاری، فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور آج کے بعد تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ،
کہ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بھی ان کا سینہ چاک کر کے پیچھے سے ان کو ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جب ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ہمارا نامہ اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، ہمارا حساب کتاب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، جب پہلی مرتبہ ہمیں موت آئی تھی اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ ملتی، ہمارا کام جو ہے وہ تمام ہو چکا ہوتا۔ پھر وہ کہیں گے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہ دنیا میں ہم نے بڑی محنتیں کی اور بڑا بینک بیلنس جمع کیا، بڑی جائیدادیں بنائیں، آج ہمارا مال، ہمارا اسباب، ہماری دولت ہمارے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر جو ہماری شہرت تھی، جو ہمارا منصب تھا، اس نے ہی تو ہمیں ہلاک کر دیا، وہ آج اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم شہرتوں کے پیچھے پڑے رہے، ہم اپنی جائیدادیں بنانے کے پیچھے پڑے رہے، ہم نے اپنی زندگی اسی طرح سے گزار دی، اور اللہ رب العزت کو جو ہمارا خالق تھا، جس نے ہمیں پیدا کیا تھا اور جس نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو میری اطاعت کرنا، میرے بتائے ہوئے رسولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، لیکن ہم نے تو اس طرف کوئی توجہ ہی نہ دی۔ ہم دنیا کی زندگی میں یہی سمجھتے رہے کہ ابھی تو وقت بہت ہے، ابھی تو ہماری جوانی نے آنا ہے، ابھی تو ہم نے عمر رسیدہ ہونا ہے، بڑھاپے میں جانا ہے، تو ہمارے پاس وقت بہت ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ ہمیں تو توبہ کا وقت نہ مل سکا، اور ہم گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنستے چلے گئے کہ جس سے ہم نکل نہ پائے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فغلوہ، کہ ان کو پکڑو اور ان کو زنجیروں کے توق جو ہے وہ پہنا دو۔ اور پھر سورہ زمر کی آخری رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ کافر وہ لوگ، یہ انکار کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوزخ کی طرف ان کے سر کے بل جو ہے وہ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا گروہوں کی صورت میں، حتی اذا جاؤہا، جب یہ دوزخ کی دہلیز کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو دوزخ کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لہم خزنتہا، دوزخ کے اوپر جو اللہ رب العزت کی جانب سے نگہبان داروغے فرشتے ہیں مقرر ہیں، وہ ان کا استقبال اس انداز سے کریں گے، ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جنہوں نے تمہارے سامنے اپنے رب کی آیات پڑھ کر تمہیں سنائی ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور آج کے دن سے تمہیں ڈرایا ہو کہ یہ دن آن پہنچا ہے جس کے بارے میں رسول تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں بتلاتے رہے تھے۔ تو وہ دوست کی جواب دیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو رسول آئے تھے، لیکن ہم نے تو ان کی باتوں کے اوپر توجہ ہی نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہوگا، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تم نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے۔ اور پھر دوزخ کیا ہے؟ جس کا جتنا بڑا گناہ ہوگا، جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا، دوزخ کے اندر اس کو اتنی ہی بڑی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ مختلف قسم کی سزائیں اللہ رب العزت نے وہاں رکھی ہیں، کہ جو دوزخ کی آگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، کہ دوزخ کی آگ تمہاری دنیا کے اندر جو آگ تم جلاتے ہو اس سے 70 گنا زیادہ اس کے اندر حدت ہے، اس کے اندر حرارت ہے، اس کی تپش ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اہل دوزخ میں سے جس آدمی کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا،
اس کا عذاب یہ ہوگا کہ من لہو نعلان و شراکان من نار، کہ اس کے ایسے آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے کہ جس کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے، جس کا سب کچھ آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ یغلی منہما دماؤہ کما یغلی المرجل، اور ان جوتوں کی وجہ سے جو آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، ان جوتوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول اٹھے گا، اس کی حرارت سے اس کا دماغ اس طرح جو ہے وہ پگھل پڑے گا اور اس طرح وہ جوش مارے گا جس طرح تم لوگ جو ہے وہ ہنڈیا پکاتے ہو، چولہے کے اوپر چڑھاتے ہو، وہ جوش مارتی ہے۔ اور وہ آدمی یہ تصور کرے گا کہ مجھے جتنے بھی دوزخی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس آدمی کو سب سے کم ترین عذاب ہو رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ جس کو آگ کے جوتے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ من تأخذہ النار الی کعبیہ، کہ جن کو آگ جو ہے ان کو ٹخنوں تک جو ہے وہ چھوئے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کو ان کے الی رکبتیہ، ان کے گھٹنوں تک ان کو پکڑے گی۔ ومنہم من تأخذہ النار الی حجزتہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی کمر تک جو ہے وہ آگ پہنچ رہی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ منہم من تأخذہ النار الی ترقوتہ، ایسے دوزخی ہوں گے کہ جن کی گردن تک جو ہے وہ آگ پہنچ رہی ہوگی، جس قدر ان کے گناہ ہوں گے اسی کے موافق اللہ رب العزت جو ہے ان کو عذاب دیں گے۔ اور پھر دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا جسم عطا فرمائیں گے تاکہ ان کو عذاب کی شدت محسوس ہو سکے، وہ فیل کر سکے کہ کتنا سخت عذاب جو ہے وہ ان کو ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کا اتنا بڑا جسم بنا دیں گے کہ ان کے دونوں کندھوں کی جو درمیانی مسافت ہوگی، اگر ایک تیز رفتار سوار جو ہے وہ سفر کرے تو اس کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچنے کے لیے تقریباً مسیرہ ثلاثۃ ایام 3 دن لگ جائیں، یعنی اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا جیسے یہاں لاہور سے لے کر اسلام آباد تک جو ہے 400-500-600 کلومیٹر کی مسافت کے برابر جو ہے اس کا اتنا بڑا جسم ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے ضرس الکافر مثل احد، کہ اس کا ایک ایک جو دانت ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس کی جو جلد، اس کی جو کھال ہوگی وہ 42 جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ بڑی ہوئی موٹی ہوگی۔ اور پھر اس کے بیٹھنے کی جو جگہ دوزخ کے اندر ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنی جگہ پر بیٹھے گا کہ جتنی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اتنی اس کی جگہ ہوگی، اور اتنے بڑے جسم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ اور جب جیسے ہی آگ اس کو جلا کر بالکل بھسم کر ڈالے گی تو پھر اللہ رب العزت اس کو نیا جسم جو ہے فوراً اس کو نیا جسم بنا دیں گے۔ کلما نضج جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اور پھر دوزخ کو جب اللہ رب العزت نے بنایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، کہ جب اللہ رب العزت نے دوزخ کو بنایا تو 1000 سال تک اس کو خوب دہکایا، اس کو خوب جلایا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ، اور پھر مزید 1 سال تک اس کو اور زیادہ بڑکایا، اور زیادہ دہکایا، یہاں تک کہ وہ جو اس کی سرخی تھی وہ سفیدی میں بدل گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت، اور پھر 1 سال اس کو مزید جو ہے وہ بڑکایا، یہاں تک کہ اس کی سفیدی جو ہے وہ پھر سیاہی میں بدل گئی۔ فہی سوداء مظلمۃ، اور آج دوزخ جو ہے وہ انتہائی، اس کی جو آگ ہے وہ بالکل سیاہ ہے، وہ تاریک ہے۔ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ سورہ طلاق میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے ڈراؤ، قودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس آگ کو پتھروں سے دکھایا جا رہا ہو،
جلایا جا رہا ہو اس کی شدت کیا ہوگی، اور پھر جس میں نافرمان جنات کو اور انسانوں کو ڈالا جائے گا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لو ان قطر من الزقوم، کہ دوزخ میں ایک ایسا درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، اگر اس درخت کا ایک پتا یا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے لفسدت اعلی اہل الارض معایشہم، تو انسان کی زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ان سب کو ملیا میٹ کر دے۔ فکیف بمن یکون طعامہ، پھر آپ خود سوچیں کہ جس دوزخی کا یہ کھانا ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کیا بن رہا ہوگا، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ پھر ایسی سزائیں ہیں کہ جن کے بارے میں بتلانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو جو ہے ان کے اوپر دہتا ہوا کھولتا ہوا شدید گرم جو ہے وہ پانی انڈیلا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ ایک قسم کا زقوم کا درخت ہے۔ طعام الاسیم، گنہگاروں کا یہ کھانا ہے۔ کل محلی، یہ ایسے ہے جیسے کہ کھولتا ہوا تیل ہو، تیل کی تلچھٹ ہو۔ یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جب ڈالا جائے گا کاغل الحمیم، تو کھولتے ہوئے شدید گرم ترین پانی کی طرح ہوگا۔ ثم صب فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور اس دوزخی کو بالکل دوزخ کے بیچوں بیچ لے جا کر اس کے سر کے اوپر سے یہ پانی جب ڈالا جائے گا، بلکہ اس کے جب قریب کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقطت فروۃ وجہہ فیہ، صرف اس کے قریب کرنے کی وجہ سے اس کی جلد جو ہے وہ خود ہی اس پانی کے اندر جو ہے وہ گر پڑے گی، اور اس کے سر پہ جب ڈالا جائے گا تو پاؤں کے راستے سے جو نکل جائے گا اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ثم یعاد کما کان، پھر اللہ رب العزت اس کو ایسا ہی بنا دیں گے جیسے کہ وہ پہلے تھا، اور پھر مسلسل اس عذاب سے اس کو اس عذاب میں مبتلا رکھیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پکارے گا تو اس کی جو فریاد رسی کی جائے گی تو وہ پھر اسی پانی سے کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل بھنا ہوا ہو جائے گا، اور یہ اس کو یعنی کہ انتہائی دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا کہ عذاب کی شدت اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان دلوا من غساق، کہ جو دوزخیوں کے کا پیپ، ان کا خون یا ان کے جسم سے نکلنے والی کوئی بھی علائش، اگر صرف اس کا ایک ڈول جو ہے وہ بہر کر یحرق فی الدنیا، دنیا کے اندر بہا دیا جائے، لأنتن اہل الدنیا، تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ بدبودار ہو جائے، دنیا کی ہر چیز میں سے جو ہے وہ سمیل آنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اس دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم، جب دوزخ کو لایا جائے گا، جب دوزخی اپنے اس مقام کو دیکھیں گے تو یوم یتذکر الانسان، وہ دن کہ انسان جو ہے وہ اس دن کو یاد کرے گا، اس دن کہے گا کہ اللہ تو مجھ سے جو بھی چاہتا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اللہ رب فرماتے ہیں وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ، آج تجھے ان تمام باتوں پر ایمان لانے کا کیا حاصل، آج تو تجھے ذرا برابر بھی جو ہے مہلت نہیں ملے گی۔ پھر دوستی یہ اللہ رب العزت سے کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، جیسے تو چاہے گا ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، ہم بالکل تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہیں اب ایک لمحے کی بھی جو ہے مہلت ملنے والی نہیں ہے، اگر میں تمہیں دنیا میں واپس بھی بھیج دوں تو پھر تم وہی کچھ کرو گے جیسے کہ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو وہاں کافروں کو کسی طور پہ بھی کوئی مہلت جو ہے وہ ملنے والی نہیں ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مختصراً جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس وقت دوزخیوں کو جو ہے وہ بھوک لگے گی تو وہ پکاریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے کھانا چاہیے، تو ان کی فریاد رسی ایسے کھانے سے کی جائے گی من ذریعین،
جو کانٹے دار ہوگا، جس کے اندر کانٹے ہوں گے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی وہ اس کھانے سے وہ فربہ موٹے ہوں گے، نہ ہی اس کھانے کی وجہ سے ان کی بھوک پیاس ختم ہوگی۔ پھر وہ اللہ سے مانگے گے اللہ ہمیں کھانا چاہیے، تو پھر ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا ذی غصۃ، جیسے سورہ مزمل میں ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ ذا غصہ، غصہ ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو حلق میں اٹکنے والا ہو، ان کا وہ کھانا دیا جائے گا ان کو کہ جو ان کے حلقوں میں جو ہے ان کے گلوں میں بالکل اٹک جائے گا۔ پھر وہ دنیا کو یاد کریں گے، کہیں گے کہ دنیا کے اندر جب ہمارے گلوں میں حلق میں جو ہے وہ کوئی کھانا اٹک جایا کرتا تھا تو ہم پانی پی کر جو ہے اس کو گزار لیا کرتے تھے، تو پھر کہیں گے اے اللہ ہمیں جو ہے وہ پانی چاہیے، تو پھر ان کو فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمَ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ، ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جس کے اندر لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے ادعوا خزنۃ جہنم، کہ جو جہنم کے داروغے ہیں، جو جہنم کے نگہبان ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے جو جہنم کی حفاظت پر یا اس کی دیکھ بھال پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کو بلاؤ۔ جب وہ فرشتے آئیں گے تو آتے ساتھ ہی وہ فرشتے کہیں گے کہ الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، بلکہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال الذین فی النار، جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، جہنم کے دروغوں سے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اے جہنم کے دروغوں اپنے رب سے کہو کہ صرف ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دیں، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے عذاب میں کمی کر دیں، ہمارا عذاب ہلکا کر دیں۔ تو فرشتے آگے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر تمہیں کوئی ڈرانے والا کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہیں گے بلا آئے تو تھے۔ کہیں گے تو پھر تم اس کے اوپر ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج جو ہے وہ تمہارا پکارنا، تمہارا فریاد کرنا کسی کام کا نہیں ہے، آج تمہاری کہیں بھی فریاد رسی ہونے والی نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کا جو سب سے بڑا انچارج ہے، ہیڈ جو جہنم کا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے پورے جہنم کا اختیار دے رکھا ہے، پوری جہنم کی حفاظت پر، اس کے اہتمام پر معمور کر رکھا ہے، جس کا نام مالک ہے، وہ مالک کو بلائیں گے اور پھر جو جہنم کا سب سے بڑا داروغہ ہے مالک اس سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو لیقضی علینا ربک، کہ آپ کا رب ہمارا بالکل خاتمہ کر دے، کہ ہمیں سرے سے ہی ختم کر دے۔ تو مالک یعنی جو جہنم کا داروغہ ہے وہ جواب دے گا کہ انکم ماکثون، تم اسی طرح عذاب میں پڑے رہو، اس دوزخ میں گلتے سڑتے رہو، اب تمہاری کہیں بھی سنوائی نہیں ہے۔ پھر وہ مالک سے کہیں گے دیکھو اپنے رب سے کہو تمہارا رب جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کہ غلبت علینا شقوتنا، کہ دنیا کے اندر ہماری نفسانی خواہشات، ہماری دنیاوی لالچیں، منافعتیں، اغراض، یہ ہمارے آگے تھے، ہم پہ غالب آگے تھے اور ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ اس دوزخ سے تو ہمیں نکال دے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اب دوبارہ ہم تیرے حکموں کے خلاف نہیں کریں گے، تیرے حکموں کی پامالی نہیں کریں گے، تو ہم بالکل تیرے کہنے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ فإنا ظالمون، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اب ہم کبھی بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو ان کو جواب ملے گا اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، تم اسی طرح جو ہے وہ اس دوزخ کے اندر گلتے سڑتے رہو، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے آئندہ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوزخ کے احوال بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائے، لوگوں کو بتلایا انذرتکم النار انذرتکم النار، کہ میں تمہیں دوزخ سے ڈرا رہا ہوں، دوزخ سے ڈرا رہا ہوں، کہ میں نے تمہیں دوزخ سے پوری طرح سے جو ہے وہ تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ تم اس دوزخ کو اپنے سامنے رکھو، اور خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، خوف کے ساتھ تم اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عبادت کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے کہ خوف و طمع، کہ جب بھی کوئی آپ عبادت کریں تو آپ کی عبادت کے اندر خوف بھی ہو، آپ کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت کا جلال اور صفت قہاریت اور اللہ رب العزت کا جبار ہونا، یہ اوصاف بھی آپ کے سامنے ہوں، ان کا بھی استحضار ہو، اور دوسری جانب جنت بھی آپ کے سامنے ہو، اللہ رب العزت کی جو صفت رحمانیت ہے اس کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ تو ایسی ہی صورت میں جب آپ عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو جو ہے وہ
قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہماری شام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیے کہ ہر چیز کا جو ہے بدلہ مل جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو تمہیں اس کے بدلے میں اچھائیاں مل جائیں گی، اس کا ثواب مل جائے گا، اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر تم نے برائیاں کی ہوں گی تو تمہیں اس کا برا بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن فمن زحزح عن النار، کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہیں۔ دنیا کے پیچھے مت پڑو، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، سوائے اللہ رب العزت کے، سوائے اللہ رب العزت سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہیں ان چیزوں کے، تو صرف اللہ رب العزت کی یاد، اللہ رب العزت کی عبادت، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی صورت میں ہماری جو ہے وہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور مختلف موقعوں کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دوزخیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، ان کے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جو دوزخی ہوں گے وہ جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تمہارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تم اپنی نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بہا دو، یا تمہارے پاس جو رزق ہے، جو اور نعمت ہے، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک آدھ نعمت ہمیں دے دو۔ تو آگے سے جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ رب العزت نے تو دوزخیوں کے اوپر یہ تمام نعمتیں حرام قرار دی ہیں، ہم کیسے تمہیں یہ نعمتیں دے سکتے ہیں، ہم کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ سورہ حج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان دوزخیوں کے لیے جب یہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے جو ان کو ماریں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور فرشتے ان سے بار بار کہیں گے یہ عذاب ہے، اس عذاب کا مزہ جو ہے اس میں چکھتے رہو۔ اور پھر جو سب سے نچلا طبقہ جو دوزخ کا ہے وہ منافقین کے لیے ہے کہ جس کا عذاب جو ہے وہ سب سے سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے بچنے والے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت دوزخ سے بچنے کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا کہ اللہم اجرنی من النار، یا جمع کے صیغے کے ساتھ اللہم اجرنا من النار، یہ دعا جو ہے وہ آپ اکثر اس کو مانگا کریں کہ اس دعا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے اے اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جتنے احباب موجود ہیں سب کی یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی اور سنی ہیں ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں موجزن فرما۔ اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو، جن اعمال کے طفیل ہم دوزخ سے بچ سکیں، جنت میں داخل ہو سکیں۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ توفنی مسلما توفنا مسلمن، اے اللہ جب تو ہمیں موت دے تو حالت ایمان میں موت دے، اور اے اللہ والحقنا بالصالحین، نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرمانا، ہمیں داخل فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں ہمیں کامیابی اور بلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے اے اللہ تو تمام کی جائز حاجات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، سب کے رنج اور غموں کو تو راحتوں، مسرتوں، خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، اور جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دین اسلام کی استقامت نصیب فرما، اور مرتے وقت ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.